ایک دیوانہ حضور آپ کا ہوں چاہیے رب تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کریم کو راضی کرنے کے لیے ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو اپنی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج 11 اگست ہے، اور آج سے تقریباً 75 سال پہلے 14 اگست 1947 کو برصغیر کے مسلمانوں نے کوششیں کاوشیں کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے کے لیے ایک ایسے خطے کو حاصل کیا کہ جس پر رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صحیح معنوں میں عبادت کی جا سکے، یعنی وطن عزیز ملک پاکستان حاصل کیا۔ اور 14 اگست کو یوم آزادی منایا جاتا ہے۔ 14 اگست بھی قریب ہے، چاہیے تو یہ تھا کہ یہ ملک ہم نے خالصتاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، رب کی عبادت کرنے کے لیے اس کو حاصل کیا تھا، اور قرآن کے نظام کو نافذ کرنے کے لیے، قرآن کے اصولوں پر اپنی زندگی کو گزارنے کے لیے اس وطن کو حاصل کیا تھا۔ لیکن 75 سال بیت جانے کے بعد ہماری وہ سوچیں ختم ہو چکی ہیں۔ شاید ہی آج ہمارے معاشرے میں بہت کم لوگ ہمیں نظر آئیں گے کہ جن کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے وطن عزیز ملک پاکستان اس وجہ سے حاصل کیا کہ ہم قرآنی نظام کے مطابق، قرآنی اصولوں کے مطابق اپنی زندگی گزار سکیں۔ اس وطن عزیز ملک پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بہت ساری تکلیفیں اٹھائیں، اور بہت سارے ہمارے بزرگ ایسے تھے کہ جنہوں نے اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہوئے اپنی جانوں تک قربان کر دیا۔ ایک قول کے مطابق پاکستان حاصل کرنے کے لیے 18 لاکھ مسلمانوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا۔ کتنے لوگوں نے؟ 18 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ دے کر یہ وطن عزیز ملک پاکستان حاصل کر کے ہمارے حوالے کیا۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمیں غور کرنا چاہیے۔ آج ہم جشن آزادی کس انداز سے منا رہے ہوتے ہیں؟ رب تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کر کے جشن آزادی منا رہے ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے، یہ وطن عزیز ملک پاکستان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور جس نعمت کی قدر نہ کی جائے اس نعمت کو چھین لیا جاتا ہے۔ کیا ہم اس نعمت کی قدر کر رہے ہیں؟ یقیناً ہم اس نعمت کی قدر نہیں کر رہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سے یہ نعمت چھین لی جائے۔ اور نعمت کی قدر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے کی جاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر کے کی جاتی ہے؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری کر کے نعمت کی قدر کی جاتی ہے۔ لیکن آج 14 اگست والے دن ہم میں سے ایک تعداد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کھل کر نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں، بے باکی والے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں۔ کیا یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ کیا یہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت کی قدر کر رہے ہیں؟ یقیناً یہ قدر نہیں ہے، یہ بے قدری کر رہے ہیں۔ جس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے 18 لاکھ لوگوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے ہمیں یہ ملک دیا، آج ہم اس ملک کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں؟
چاہیے تو یہ تھا کہ ایک پاکستانی اپنے کردار کو اتنا صاف ستھرا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کرتا کہ جس سے ملک عزیز پاکستان کی دنیا بھر میں عزت ہوتی، لیکن میں پاکستانی ہونے کے ناطے اپنے کردار کو ایسا نہ بنا سکا کہ جس کی وجہ سے میرے ملک کی عزت ہوتی، میرے ملک کا لوگ احترام کرتے۔ میں نے کردار اپنا ایسا پیش کیا ہے کہ جب دنیا والوں کے سامنے میرے ملک کا نام جاتا ہے تو لوگ طرح طرح کی سوچیں سوچنے لگ جاتے ہیں، یہ پاکستانی ہے۔ آج ہم نے اپنا کردار ایسا پیش کیا ہے۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ فرد سے معاشرہ بنتا ہے، فرد سے معاشرہ بنتا ہے۔ آج اگر ہم سب یہاں یہ جمعے کا جو اجتماع ہے اس میں جتنے میرے اسلامی بھائی تشریف لائے، آج اگر ہم یہ نیت کریں کہ میں اپنے کردار کو ایسا بناؤں گا کہ جس سے میرے وطن کی عزت ہوگی، تو انشاءاللہ عز و جل آنے والے وقتوں میں میرا وطن ترقی کی منزلیں طے کرنا شروع کر دے گا۔ لیکن ہم تو وطن کے بارے میں سوچتے ہی نہیں۔ ہم نے تو 18 لاکھ جانوں کو بھلا دیا، 70,000 عزتوں کو بھلا دیا۔ ہم اپنے وطن کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ چند ٹکے کمانے کے لیے، چند پیسے کمانے کے لیے ہم اپنے ملک کی عزت کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے ہم وطنوں کی عزت کو بھول جاتے ہیں، ہم اپنے ہم وطنوں کا احساس کرنا بھول جاتے ہیں چند پیسوں کی خاطر۔ ایک مسلمان دھوکہ دینے والا نہیں ہوتا، ایک مسلمان کسی کی عزت کے ساتھ کھیلنے والا نہیں ہو سکتا، ایک مسلمان اللہ تعالیٰ کا نافرمان نہیں ہو سکتا۔ لیکن یہ ساری برائیاں آج کے مسلمان میں دیکھنے کو ملتی ہیں۔ آخر یہ برائیاں کب ختم ہوں گی؟ اس کے لیے ہم سب کو مل کر کوشش کرنی ہوگی۔ اس وطن کو حاصل کرنے کے لیے جن بزرگوں نے اپنی جانوں، اپنی عزتوں، اپنی جائیدادوں، اپنے گھر بار، اپنے رشتوں، اپنے بچوں کے نذرانے پیش کیے، ان کی روحوں کو سلام پیش کرنے کے لیے آج کا نوجوان پاکستانی کیا کردار ادا کر رہا ہے؟ ہاتھ میں باجا لیا ہے، بجائے ان کو اصالِ ثواب کرنے کے، بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے، ہاتھ میں باجا لے کے موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر وہ جناب اودم مچا رہا ہے۔ کس بات کی خوشی منا رہے ہو؟ مسلمانوں کی 70,000 بہنوں بیٹیوں کی عزتیں اس دن اچھالی گئی تھی، 18 لاکھ مسلمانوں کی گردنیں جدا کر دی گئی تھی۔ چاہیے تو یہ تھا کہ ان کا شکریہ ادا کرتے کہ انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ نچھاور کر کے ہمیں وطن دیا، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا ہمیں ایسا کرنا چاہیے؟ کیا یہ ایک پاکستانی کا کردار ہے؟ نہیں، ایک پاکستانی کا کردار ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک پاکستانی اپنا جشن ولادت اپنے دین اور مذہب کے عین مطابق منائے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ 14 اگست کو شہدائے پاکستان کے اصالِ ثواب کے اجتماعات ہو رہے ہوتے، ان کا شکریہ ادا ہو رہا ہوتا اور انہیں سلام عقیدت پیش کیا جا رہا ہوتا۔ ہم نے تو موٹر سائیکل کا سلنسر ہی اتار دیا، ہم نے تو ہاتھ میں باجا پکڑ لیا۔ بتائیں جی، ہم باجا بجائیں گے، اس باجا بجانے کی کتنی برکتیں ان کی قبر پر نازل ہوں گی، کتنی رحمتیں نازل ہوں گی؟ کوئی بندہ بتا سکتا ہے؟ نوجوان بھی بیٹھے ہیں، میرے بزرگ بھی بیٹھے ہیں، کیا ان باجا بجانے سے ان 18 لاکھ جانوں کو، ان کی روح کو تسکین پہنچے گی؟ بولے تو صحیح۔ اگر ان کے لیے قرآن خوانی کی جائے، اصالِ ثواب کے اجتماعات ہوں، انہیں سلام عقیدت پیش کیا جائے، ان کی قربانیوں کو سراہا جائے، تو یقیناً ان کی روح کو تسکین پہنچے گی، ان کی قبریں ٹھنڈی ہوں گی، ان کے لیے دعائیں کی جائیں، ان کے درجات کی بلندی کی دعائیں کی جائیں، ان کی بخشش و مغفرت کی دعائیں کی جائیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا، کیونکہ انہوں نے ہم پر احسان کیا تھا،
انہوں نے ہم پر احسان کیا، اتنا پیارا وطن عطا فرمایا۔ اور وقت کم ہے، میں ملک پاکستان کی خوبیاں آپ کے سامنے رکھوں تو میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے۔ ہمیں اتنے خوبصورت، اتنے زبردست ملک کی قدر کرنی چاہیے، اس کی ایک ایک چیز کی، ایک ایک اینٹ کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن ہم حفاظت کرتے نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے، اور اللہ کریم اس ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے ہم سب کو اقدامات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقیقی پاکستانی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنت